اس کا ماتحت حیران رہ گیا۔ جب وہ پال کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا تو وہ خود کو روک نہ سکا اور پوچھ بیٹھا، کیا واقعی کوئن اسکول آف مارشل آرٹس ہمارے لیے کھڑا ہوگا؟ یہ ثالث مہدی کی بات ہو رہی ہے۔ پال سیدھا کھڑا ہو گیا، پورے اعتماد لہجے میں بولا، چاہے وہ ہمارے لیے کھڑے ہوں یا نہ ہوں، یہ سب کچھ ہمارے حق میں ہی جائے گا۔ اس کا ماتحت کچھ نہ سمجھ سکا۔ پال نے تفصیل سے سمجھایا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے اپنے ماتحت کو اپنی بات کا مطلب سمجھا رہا ہو، مگر حقیقت میں وہ خود سے تجزیہ کر رہا تھا۔ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس اپنے شاگردوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اور کوئن اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے میں مشہور ہے، اس لیے بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ ہمارے لیے کھڑے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ ثالث مہدی کو اس کے عمل کی سزا جان لے کر نہیں دیں گے، لیکن وہ اسے کسی نہ کسی طرح قیمت ادا کروائیں گے، جیسے معافی مانگنا یا کچھ فائدے دینا۔ اگر کوئن اسکول آف مارشل آرٹس ثالث کی طاقت سے دب گیا اور ہمارے لیے کھڑا نہ ہوا تو اس سے ان کی ساکھ خراب ہوگی، لیکن اگر ثالث مہدی بہت جارحانہ رویہ اختیار کرتا ہے تو غالباً یہ فرقہ ہمارے لیے کھڑا ہو کر ایک بے فائدہ لڑائی نہیں لڑے گا۔ آخر یہ ایک قانون کے تابع معاشرہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اس واقعے کی وجہ سے ہمیں کچھ معاوضہ ضرور دیں گے۔ کوئن کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے وہ یہ سمجھے گا کہ اس کے شاگرد کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور وہ ہمیں اچھی طرح دلاسا دے گا۔ تب ہمارے تعلقات کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کے ساتھ اور بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ماتحت کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ یہ سب سوچنے کے بعد پال سیدھا کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی طرف گاڑی چلا کر گیا۔ واپسی پر گاڑی میں پروین سیدھی آگے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ کوئنلن فرقہ باہر جا کر کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کے نام کا استعمال کر کے جو چاہے کرتا پھر رہا تھا۔ اگر وہ خود اس سے نہ ٹکراتی تو شاید وہ اسے نظر انداز بھی کر سکتی تھی، لیکن چونکہ اب یہ اس کے سامنے آ چکا تھا تو وہ اس پر آنکھیں بند نہیں کر سکتی تھی۔ لگتا تھا کہ اسے لوکاس سے اچھی طرح بات کرنا ضروری ہے۔ ثالث نے، جو اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا، پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ پروین نے کہا، میں کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ثالث کی آنکھیں ہلکی سی سکڑ گئیں۔ کیا تم ڈر گئی ہو؟ پروین۔ ثالث نے مسافر سیٹ پر ٹیک لگائی۔ اس کی گہری اور پر اثر آنکھیں جیسے کسی کی روح کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہوں۔ اس کی آنکھ کے کونے پر موجود تل میں ایک حاکمانہ شان جھلک رہی تھی۔ فکر مت کرو، اگر کوئن اسکول آف مارشل آرٹس ہم سے جھگڑنے آیا تو ہم بس اسی طرح معاملہ نپٹائیں گے جیسے مارشل دنیا میں ہوتا ہے، لڑائی کے ذریعے۔ پروین میوٹ ہو گئی۔ اگر کوئن اسکول آف مارشل آرٹس جھگڑنے آیا تو؟ وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر پوچھا، وہ ہم سے جھگڑنے کیوں آئیں گے؟ ثالث، جو یہ کہنے والا تھا کہ میں تمہارے لیے ان سے لڑوں گا، اس سوال پر اٹک گیا۔ اس نے وضاحت کی، ہم نے آج ونسٹن مائرز کو مارا ہے۔ چونکہ وہ کوئنلن فرقے سے ہے، اس لیے ہمارا یہ عمل سیدھا پال کے منہ پر تماچا مارنے کے برابر ہے۔ وہ یہ بات برداشت نہیں کرے گا اور لازمی طور پر یہ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کو ہمارے خلاف کھڑا کرے گا۔ ثالث نے اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھا۔ اس کی انگلیاں لمبی اور جوڑ واضح تھے۔ وہ بولا، اگرچہ ہارس کوئن سے مارشل آرٹس سیکھ رہا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئن اس کی وجہ سے ہمیں چھوڑ دے گا۔ موجودہ شاگردوں کی نسل میں کوئن اسکول آف مارشل آرٹس میں واقعی کوئی ایسا نہیں ہے جو صحیح معنوں میں لڑ سکے۔ بس ایک بڑی بہن ہے جو صرف ایک افسانہ ہے۔ پروین۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے پھڑکے۔ تو تم کہنا چاہتے ہو کہ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس نالائق ہے؟ ثالث کی آواز ذرا بھاری ہو گئی۔ یہ نالائق ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ جدید دور میں بہت کم لوگ ہیں جو سچے دل سے مارشل آرٹس کی مشق کرتے ہیں۔ صرف کوئن اسکول آف مارشل آرٹس ہی نہیں بلکہ ارون اسکول آف مارشل آرٹس بھی بس چند دکھاوے کے کرتب جانتا ہے۔ پروین نے اس کی بات رد نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ کوئن اسے اتنی اہمیت دیتا تھا، کیونکہ ایک براہ راست جانشین ڈھونڈنا واقعی بہت مشکل تھا۔ پروین نے ثالث کی طرف دیکھا اور اچانک کہا، فکر مت کرو،
کوئن اسکول آف مارشل آرٹس تمہارے لیے مسئلہ نہیں کھڑا کرے گا۔ یہ سن کر سالس حیران رہ گیا۔ اس نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے خیال میں پروین کوئن اسکول آف مارشل آرٹس میں صرف حارث کی وجہ سے آئی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے اسے اچانک وہ وقت یاد آیا جب اس نے پروین کے ساتھ چند داؤ پیچ بدلے تھے۔ وہ کافی ماہر تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس کے برابر لڑ سکتی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ… سالس دنگ رہ گیا۔ وہ پروین کی طرف دیکھتا رہ گیا اور پوچھ بیٹھا، کیا تم کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی وہی بڑی بہن ہو؟ پروین کی بادامی آنکھیں ذرا اٹھی۔ کیا میں نہیں ہو سکتی؟ سالس… اچانک سب کچھ اس کے ذہن میں واضح ہو گیا۔ جب وہ حارث کو کوئن اسکول آف مارشل آرٹس لے گیا تھا تاکہ وہ اسے شاگرد بنائے، تو کوئن کی اروین اسکول آف مارشل آرٹس سے نفرت دیکھ کر اسے لگا تھا کہ وہ کبھی حارث کو قبول نہیں کرے گا، مگر حقیقت میں کوئن نے فوراً اسے شاگرد مان لیا تھا۔ اس وقت سالس نے سوچا تھا کہ یہ سب حارث کی صلاحیت دیکھ کر ہوا ہے، لیکن اب لگ رہا تھا کہ یہ سب حارث کی ماں کی وجہ سے تھا۔ سالس نے ہلکی سی ہنسی چھوڑی۔ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی بڑی بہن، مشہور سرجن اینٹی کار ریسنگ کی ملکہ یانسی۔ بتائیے مس پروین، آپ کی اور کیا کیا پہچانیں ہیں؟ پروین نے بے پرواہی سے اسٹیئرنگ پر انگلیاں رکھیں۔ مجھے یاد نہیں، بہت زیادہ ہیں۔ سالس نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہکا لگایا، لیکن پھر اس کی ہنسی رک گئی، کیونکہ پروین نے اچانک سنجیدگی سے کہا، کبھی بھی کوئن کے سامنے اروین اسکول آف مارشل آرٹس کا ذکر مت کرنا۔ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس اور اروین اسکول آف مارشل آرٹس کے اختلافات ناقابل مصالحت ہیں۔ سالس… پروین کی آنکھوں میں تیز چمک ابھری۔ ویسے بھی میں نے بوڑھے آدمی سے سنا ہے کہ اروین اسکول آف مارشل آرٹس کا موجودہ بڑا بھائی بہت ماہر ہے۔ اس کے داؤ پیچ سب سے زیادہ چلاک اور فریب کار ہیں، اور اس نے اروین کی مکار طبیعت پوری طرح وراثت میں لی ہے۔ بہتر ہے کہ وہ کبھی میرے ہاتھ نہ لگے۔ سالس کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، اگر وہ تمہارے ہاتھ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ پروین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ نہایت پرکشش اور پراعتماد لگ رہی تھی۔ میں اسے دکھاؤں گی کہ سیدھے راستے کی روشنی کیا ہوتی ہے۔ اروین اسکول آف مارشل آرٹس اور کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کے انداز مختلف تھے۔ اروین اسکول لچک، روانی اور کمزوری پر وار کر کے ایک ہی جھٹکے میں قابو پانے پر زور دیتا تھا، جبکہ کوئن اسکول کا مقصد اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور بنانا تھا۔ اگر آپ کافی طاقتور ہوں تو آپ حریف کے ہر وار کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ کوئن کہا کرتا تھا، اروین اسکول آف مارشل آرٹس مکار اور دھوکے باز لوگوں کا فرقہ ہے۔ انہوں نے مارشل آرٹس کی عظمت اور وقار کو داغدار کیا ہے۔ سالس نے پروین کی اس دشمنی کو محسوس کر کے محتاط لہجے میں کہا، لیکن تم نے کبھی ان کے بڑے بھائی کو دیکھا بھی نہیں تو؟ پروین نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، لیکن میں برسوں سے اس کی روحانی دشمن ہوں۔ سالس… پروین نے ابرو اٹھائے۔ بوڑھا آدمی ہر روز اسے میرے مقابلے میں لاتا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس سے فطری طور پر نفرت پیدا کر لی ہے۔ سالس خاموش ہو گیا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خفیہ شناخت کو مضبوطی سے چھپائے گا اور کسی صورت ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ جب دونوں کوئن اسکول آف مارشل آرٹس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں بچے باہر نکل رہے ہیں۔ لڑکوں کے کپڑوں میں ملبوس بچہ خوشی سے دمک رہا تھا، جبکہ اسکرٹ پہنے ہوئے، ماسک اور ٹوپی لگائے ہوئے دوسرے بچے کے چہرے پر سرد تاثرات تھے۔ پروین اور سالس دونوں ایک نظر میں پہچان گئے کہ کون سی ان کی بیٹی ہے اور کون سا ان کا بیٹا۔ سالس آگے بڑھا اور لڑکوں والے کپڑوں میں ملبوس شمائل کا ہاتھ پکڑ کر بولا، حارث، کافی دیر ہو گئی ہے، چلیں گھر چلیں۔ شمائل نے سر ہلایا، ٹھیک ہے۔ پروین نے بھی حارث کا ہاتھ پکڑا۔
चलो घर चलते हैं इस्माइल। हारिस ने संजीदगी से उसकी उंगलियां थाम ली। ठीक है। ये चारों अफराद ट्रेनिंग जिम से निकलने ही वाले थे कि अचानक मरकजी दरवाजे से शोर उठा। चारों एकदम रुक गए। फरवीन ने गैर इरादी तौर पर खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि पाल मरकजी दरवाजे से आंसुओं में भीगा हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसका पुराना शाइस्ता अंदाज गायब था। लोकास ने उसका बाजू पकड़कर पूछा, क्या हुआ है? पाल ने उसे नजरअंदाज किया। उसने सीधा जिम के अंदर चीख कर कहा, मास्टर, आपको मेरी मदद करनी होगी। पाल ने यहाँ आते हुए पहले ही अच्छी तरह सारी बातों की छानबीन कर ली थी। इस्माइल ने दावा किया था कि उसकी माँ फरवीन और उसका बाप सालिस मेहदी है। उसने तो शुरू में ये समझा था कि फरवीन सिर्फ एक आला है सालिस का, जो वो बाहर वालों को चुप करवाने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन खिलाफ तवक्को जब वो अपने मंगेतर को बचाने गई तो सालिस ने वाकई उसका साथ दिया था। पाल ने जैसे ही उसके हसीन चेहरे को याद किया तो उसे बात समझ में आ गई। फरवीन शायद सालिस की महबूबा है। अगरचे वो ये बात समझ नहीं पाया कि सालिस अपनी महबूबा को मंगेतर रखने की इजाज़त क्यों देगा, मगर उस वक़्त ये सब गैर अहम था। अहम बात ये थी कि इसे हर सूरत कोइन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स को अपने हक में खड़ा करना था, वरना पाल कोइनलन मुस्तकबिल में उससे संत में कैसे जिंदा रह सकता था। वो ट्रेनिंग जिम में जाने की हिम्मत ना कर सका, इसलिए बाहर ही खड़ा होकर धाड़ें मार मार कर रोने लगा। वो पहले ही 30 के पेटे में था। इस हाल में उसे देखना काफी नागवार लग रहा था। लुकास खुद को रोक ना सका और पूछ बैठा, आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ पाल? तुम्हें तो मालूम है कि मास्टर कभी बैरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। रोने वाले लहजे में पाल ने कहा, मेरे 10 आदमी मार दिए गए हैं। एक साथ 10 लोगों का मर जाना कोई छोटी बात ना थी। लुकास सकते में आ गया। उसने संजीदगी से पूछा, आखिर हुआ क्या है? ये सुनकर कमरे के अंदर मौजूद मास्टर कोइन भी त्योरी चढ़ाए उठ खड़े हुए। फरवीन और सालिस ने भी एक दूसरे को देखते हुए भवें स्केड़ ली। सालिस ने लड़ाई में नहायत नाप तोल कर ताकत इस्तेमाल की थी, मॉन्स्टन के सिवा, जिसकी चोट जरा ज्यादा थी और शायद वो आइंदा मर्दाना सलाहियत से महरूम हो जाए। बाकी सबकी चोटें महज सती थीं। इसने तो किसी को मारने की कोशिश ही नहीं की थी, तो फिर वो मरे क्यों? जब दोनों खामोश थे तो मास्टर कोइन कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने कहा, बताओ क्या हुआ है? मास्टर को देखकर पाल को मजीद यकीन हो गया कि कोइन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स इसका साथ देगा। उसने आंसू पोंछे और कहा, मेरे आदमियों का मिस्टर सालिस से एक छोटा सा झगड़ा हो गया था। मुझे उम्मीद ना थी कि वो इतने बेरहम निकलेंगे। कोइन लम्हा भर के लिए हिचकिचाए, फिर कमरे की तरफ देखते हुए पूछा, मिस्टर सालिस? जी हाँ, ये सालिस मेहदी ही है। पाल ने एक कदम आगे बढ़कर कोइन के सामने घुटने टेक दिए और बोला, मास्टर, वो बहुत जालिम है। वो कोइन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की कोई इज्जत नहीं कर रहा। कोइन के जबड़े सख्त हो गए। उन्होंने पूछा, आखिर झगड़ा किस बात पर हुआ था? पाल लम्हे भर रुका और फिर मुबहम अंदाज में बोला, बस एक छोटा सा झगड़ा था। पहले तो उनकी आपस में लड़ाई हो गई थी। मार्शल आर्ट्स की दुनिया के असूल के मुताबिक बस सबक सिखाना ही काफ़ी होता है, लेकिन मुझे उम्मीद ना थी कि वो इतने ज़ालिम निकलेंगे। वो तो सीधा क्वीन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स को चैलेंज कर रहे हैं। मास्टर, आपको कुछ करना होगा, वरना दुनिया में फ़िरका की इज़्ज़त बाकी नहीं रहेगी। पाल की हर बात के साथ क्वीन का चेहरा और ज़्यादा बिगड़ता गया। सालस अरविंद स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स के इस फरेबी शख्स का सबसे छोटा और सबसे पसंदीदा शागिर्द था। यही वजह थी कि क्वीन को उससे पहले ही फितरी नफरत थी। सिर्फ हारिस की खातिर ही उसे क्वीन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स में आना जाना बर्दाश्त किया गया था, मगर ये सुनकर कि उसने क्वीन स्कूल के शागिर्दों पर कोई रहम ना किया, क्या वो क्वीन स्कूल को कुछ समझता ही नहीं? वो गुस्से से भर गए। उन्होंने फिर कमरे की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, सालस, क्या तुम्हें इस बात की वजाहत मुझे नहीं देनी चाहिए? पाल हैरान रह गया। वो दम बखुद कमरे की तरफ देखने लगा। चूंकि मास्टर कोइन खुद बोल चुके थे, सालस अब खामोश नहीं रह सकता था। उसने फरवीन की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या वो भी साथ चलेगी, मगर फरवीन ने बस भवें उठाई और दीवार से टेक लगा ली। उसके बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि पाल की वजह से ट्रेनिंग हॉल के सब लोग जमा हो गए थे। इस हालत में उसका बाहर जाना बेशुमार मुसीबतों को दावत देना था। चनाचे सालस ही आराम से दरवाजे से बाहर आ गया।
پال کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اسے امید نہ تھی کہ واقعی فرقے کے ہاتھے میں ملے گا۔ کیا وہ معافی مانگنے آیا تھا؟ پال نے تیوری چڑھائی، جارحانہ انداز اختیار کیے اور بولا، بہت اچھے وقت پر آ گئے مسٹر سالس۔ میں تو ویسے بھی آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، آخر وونسٹن اور باقی سب نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ آپ نے ان پر اتنے ظالمانہ وار کیے؟ 10 جانوں کا سوال ہے۔ کوئن نے بھی تیوری چڑھائی اور پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ سالس نے وضاحت کی، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ پال کو یہ سن کر امید نہ تھی۔ وہ فوراً طنزیہ ہنسا اور بولا، کیا آپ اتنے بزدل ہیں کہ اپنے کیے کا اعتراف بھی نہیں کر سکتے؟ مسٹر سالس، وہ تو مر ہی گئے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں مارا تو کیا وہ سب خودکشی کر بیٹھے؟ سالس کی سیاہ آنکھوں میں تیزی کی چمک آ گئی۔ اس کی آواز دھیمی مگر بھرپور تھی۔ یہ امکان بہت کم ہے، لیکن میں نے واقعی کسی کو نہیں مارا۔ میں نے تو صرف انہیں بے ہوش کیا تھا۔ پال نے طنزیہ انداز میں کہا، یعنی آپ مانتے ہیں کہ آپ نے انہیں بے ہوش کیا تھا؟ اس کے بعد کمرے میں ایک بڑا دھماکہ ہوا اور وہ سب زندہ جل گئے۔ جی ہاں، آپ نے سیدھے ہاتھ سے نہیں مارا، مگر بالواسطہ آپ ہی قاتل ہیں۔ پولیس نے موقع دیکھ لیا تھا، وہ واقعی زندہ جل کر مرے تھے۔ بس یہ بدقسمتی تھی کہ کمرے میں گیس کا سلنڈر تھا جو لڑائی کے دوران کھل گیا۔ بعد میں کچھ شخص جو تکلیف کی شدت سے دوچار تھا، سگریٹ جلانے کے لیے ماچس جلانے لگا۔ یوں پورا دھماکہ ہو گیا۔ سالس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اس کے حساس دل کو فوراً شک گزرا۔ آگ لگنا یہ محض اتفاق تھا یا کسی نے جان بوجھ کر کیا تھا؟ پال کے قریب کھڑے لوکاس نے کہا، یعنی یہ سب ایک غلط فہمی تھی، ہے نا مسٹر سالس؟ مسٹر سالس نے نہیں مارا، یہ محض اتفاق ہوا۔ پال نے آہ بھری، ہاں یہ واقعی اتفاق تھا، لیکن کیا مسٹر سالس بری الذمہ ہے؟ صرف اس لیے کہ ان کے ہاتھ سے براہ راست قتل نہیں ہوا؟ اگر وہ انہیں بے ہوش نہ کرتے، اگر وہاں لڑائی نہ ہوتی تو یہ سب کیسے ہوتا؟ یہ سن کر کوئن کا غصہ اور بڑھ گیا۔ آخر اتنی ساری جوان جانیں ضائع ہو گئی تھیں۔ اس نے سالس کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا، انہوں نے آخر کیا کیا تھا جو تم اتنے ناراض ہوئے اور ایک ساتھ اتنے لوگوں کو بے ہوش کر دیا؟ کوئن کے قہر کو دیکھ کر پال نے سکون کا سانس لیا۔ بوڑھا ماسٹر ہمیشہ اپنے شاگردوں کی طرفداری کرتا تھا، تو اس بار بھی وہ ضرور اس کا ساتھ دے گا۔ اگرچہ سالس کی جان لینا ممکن نہ تھا، لیکن اگر فرقہ اسے جھکنے اور کچھ تاوان دینے پر مجبور کر دے تو بھی یہ اس کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا۔ یہ سوچ کر پال نے خود ہی بات کو آگے بڑھایا اور کہا، میرے ایک آدمی کو بس اس کی محبوبہ پسند آ گئی تھی اور اس نے اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ کیا یہ عام بات نہیں کہ جوان خون بہک جائے اور کسی عورت کو چھیننے کی کوشش کرے؟ لیکن مسٹر سالس تو بہت ظالم نکلے۔ یہ سنتے ہی اب کی بار کوئن حیران رہ گیا۔ وہ اچانک سالس پر غصے سے چلایا، تمہاری کوئی محبوبہ باہر ہے؟ کیا بکواس! اس کا پہلا سب سے چھوٹا اور سب سے چہیتا شاگرد تو اپنے بچوں کا باپ بن چکا تھا، اور اب اس میں یہ جرت تھی کہ باہر بھی کوئی محبوبہ رکھے۔ کوئن کا غصہ مزید بھڑک گیا۔ بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ پال نے کوئن کے رد عمل کو دیکھ کر مزید جوش پکڑا۔ اس نے کہانی میں مسالہ ڈال دیا اور کہا، اس کا نام پروین مہر کاظم ہے۔ وہ ایک تباہ حال امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ بڑی مغرور ہے۔ اس نے تو وونسٹن مائرز کو بھی کمتر سمجھا، اس لیے اس نے خود کو مسٹر مہدی سے جوڑ لیا۔ جیسے ہی یہ الفاظ نکلے، پورے صحن میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ پال نے آنکھیں سکیڑ کر سالس کی طرف دیکھا۔ وہ سالس کی وضاحت کا انتظار کر رہا تھا۔ چونکہ کوئن پہلے ہی معاملے میں مداخلت کر چکا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ آخر تک ساتھ دے گا۔ تاہم سالس کا ہمیشہ کا سنجیدہ اور بے تاثر چہرہ ایسا تھا کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ پال نے تیوری چڑھائی۔ کافی دیر انتظار کے بعد اسے احساس ہوا کہ کوئن نے اب تک ایک بھی لفظ نہیں کہا۔ اس نے حیرانی سے کوئن کی طرف دیکھا، جو اتنا غصے میں تھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور وہ اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ پال گھبرا گیا۔ وہ بولنے ہی والا تھا کہ کوئن نے پوچھا، ابھی تم نے کس کا نام لیا تھا؟ پال نے بے ساختہ جواب دیا، وہی نا، پروین مہر کاظم۔ ماسٹر، آپ نے اس کے بارے میں پہلے نہیں سنا نا؟
وہ کیلیفورنیا کے ایک چھوٹے شہر کی رہنے والی ہے اور فی الحال پاشا کے ساتھ رہ رہی ہے۔ یہاں تک آتے آتے کوئن نے مٹھی بھینچی اور اچانک، یا یوں کہیے کہ گویا پال جانتا تھا مگر بچ نہیں سکا، کوئن کا گھونسا سیدھا اس کے چہرے پر پڑا۔ پھٹاک! پال کئی قدم پیچھے لڑکھڑایا، اس کی ناک میں شدید درد اٹھا اور پھر ایک گرم مایع بہنے لگا۔ وہ گھونسے سے دنگ رہ گیا اور بے یقینی سے کوئن کو دیکھنے لگا۔ کوئن نے سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ معاملہ یہیں ختم ہوا۔ پال! وہ ہکا بھکا رہ گیا۔ ماسٹر آپ! کوئن نے ٹوک دیا، اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر لوکس تمہاری بیوی چھیننے کی کوشش کرتا تو کیا تم اسے نہ مارتے؟ تمہارے آدمیوں نے جو حرکت کی وہ انہی کے لائق تھی، باقی جو کچھ ہوا محض اتفاق تھا۔ پال! شکر کرو تم نے خود پر فرمین پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ میں تمہیں سیدھا فرقے سے باہر نکال دیتا۔ کوئن کی باتیں انصاف پر مبنی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ فرمین پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش پال نے نہیں بلکہ ونسٹن نے کی تھی۔ دوسری بات، ونسٹن اور باقی سب تو پہلے ہی مر چکے تھے۔ درجن بھر جانوں کا نذرانہ ان کی غلطی کا کفارہ بن چکا تھا، بلکہ قیمت کچھ زیادہ ہی ادا ہو گئی تھی۔ اگر کوئن اب بھی ضد کرتا تو وہ خود غیر منصفانہ لگتا۔ آخر میں پال بہرحال غیر سرکاری شاگردوں میں پہلا سینئر تھا۔ جب تک اس نے اپنی حد نہیں توڑی تھی، کوئن اسے آسانی سے فرقے سے نہیں نکال سکتا تھا۔ پال حیرت زدہ تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک ماسٹر غصے میں دھڑا دھڑ باتیں کر رہے تھے اور اب اچانک اس پر سخت رویہ کیوں؟ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کوئن نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور کہا، اس معاملے میں غلطی تمہاری ہے، اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ لوکس، اسے باہر لے جاؤ۔ جی ماسٹر، لوکس نے ادب سے جواب دیا۔ اس نے پال کا بازو پکڑا اور کہا، ادھر آؤ پال۔ پال عمر میں لوکس سے بڑا تھا، لیکن چونکہ لوکس باضابطہ شاگرد تھا، اس لیے غیر سرکاری شاگردوں کو بھی اسے سینئر ماننا پڑتا تھا۔ یہ قاعدہ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس میں طے تھا۔ پھر اوپر سے کوئن کا گھونسا پال کو چکرا گیا تھا۔ یوں لوکس نے اسے سیدھا گھسیٹ کر باہر نکال دیا۔ پال کے جانے کے بعد کوئن نے ان سب کو گھورا جو تماشا دیکھنے آئے تھے اور گرج کر کہا، یہاں کیا کر رہے ہو سب؟ کیا آج کی مشق ختم کر لی؟ مارک، تم نے 3000 ککس مکمل کی؟ گارڈن، کیا تم نے اپنی پوزیشن ٹھیک کر لی؟ اور تم؟ یہ سنتے ہی سب شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد ایک ایک کر کے دبے پاؤں نکل گئے۔ کچھ ہی دیر میں جگہ سنسان ہو گئی۔ اب فرمین اندر والے کمرے سے 2 بچوں کا ہاتھ پکڑے باہر نکلی۔ اسے دیکھ کر کوئن نے جیسے افسوس کے ساتھ کہا، اتنی بڑی شاگردہ، کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی بڑی سینئر، اور ایک چھوٹے ٹھگ نے تم پر ہاتھ ڈالا۔ اگر یہ بات پھیل گئی تو کیا تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ فرمین نے جمائی لی اور کہا، اسی لیے تو آپ کو میری شناخت چھپانی ہے، ورنہ اگر میں بدنام ہوئی تو آپ بھی بدنام ہوں گے۔ کوئن بالکل خاموش رہ گیا۔ فرمین کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ ہلایا اور بچوں کو لے کر باہر نکلتے ہوئے کہا، میں چلتی ہوں بوڑھے، نیند سے مر رہی ہوں۔ کوئن غصے سے اسے گھورنے لگا مگر اپنی اس سست شاگرد کے سامنے کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ سالس بھی فرمین کے ساتھ نکلا۔ دروازے پر آ کر دونوں الگ ہو گئے اور اپنے اپنے بچوں کو گھر لے گئے۔ ادھر پال اب بھی حیران اور پریشان تھا۔ جب لوکس نے اسے باہر دھکیلا، لوکس فرمین کی اصل شناخت جانتا تھا، اس لیے وہ پال سے مایوس تھا۔ اس نے کہا، تم اتنے بے وقوف کیسے ہو سکتے ہو؟ اپنے آدمیوں کو کیسے اجازت دی کہ کسی اور کی بیوی پر ہاتھ ڈالیں؟ یہ سن کر پال کو جیسے اچانک سمجھ آیا، اوہ، ماسٹر کو کمزوروں پر ظلم کرنے والوں سے نفرت ہے، اس لیے وہ اتنے غصے میں تھے۔ وہ بوڑھا ہمیشہ انصاف پسند انسان تھا۔ لوکس، وہ کیسے بتاتا کہ اس بار کمزوروں پر ظلم والا جملہ بالکل الٹا ہے؟ جس پر ظلم ہوا وہ تو خود طاقتور تھی۔ اس کے ہونٹ کانپ گئے۔ اس نے پال کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ماسٹر نے ابھی تمہیں صرف ایک گھونسا مارا، وہ بھی پوری طاقت سے نہیں۔ سمجھ لو اس نے رحم کیا ہے۔ اب کچھ بھی غلط یا غیر قانونی حرکت مت کرنا، خاص طور پر اس وقت کے دوران۔ پال کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تم مجھے جانتے ہو لوکس، میں ہمیشہ ایمانداری سے کاروبار کرتا ہوں۔ مجھے کب ہمت ہے کوئی غلط کام کرنے کی؟ میں ہمیشہ ماسٹر کی نصیحتیں یاد رکھتا ہوں۔ لوکس نے سکون کا سانس لیا۔ یہی بہتر ہے۔
پال نے لوکس کے پاس سے ناک صاف کیا اور پھر کوئن اسکول سے نکل گیا۔ باہر اس کا ساتھی بولا، باس، کیا ہم واقعی کچھ دن سیدھے رہیں گے؟ کار ریسنگ کلب کا معاملہ۔ پال نے طنزیہ ہنسی ہنس دی۔ ظاہر ہے کہ ہمیں سیدھا رہنا ہے۔ ہم تو ایماندار بزنس مین ہیں، اور کار ریسنگ کلب، ہاں، ہم اسے قانونی طور پر خرید رہے ہیں۔ اس میں کون سی بے ایمانی ہے؟ ساتھی گھبرا گیا۔ لیکن ابھی ماسٹر نے تو کہا تھا۔ پال نے ہاتھ ہلا کر کہا، اس بوڑھے کی باتوں کو دل پر مت لو، وہ تو بس اونچا مقام جتانے کے لیے بول رہا تھا۔ ساتھی کو بات سمجھ آ گئی۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ پرجوش ہو کر بولا، کیا ہم یہ نقصان ایسے ہی برداشت کریں گے؟ پال نے آنکھیں سکیڑ کر طنزیہ انداز میں کہا، ہم سالس مہدی کو تو چھیڑ نہیں سکتے، لیکن کسی کو تو اس واقعہ کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ کون؟ پال نے گھور کر کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ساتھی فوراً سمجھ گیا۔ میں ابھی پاشا کے پاس جاتا ہوں۔ دوسری طرف پروین حارث کے ساتھ واپس پاشا ہاؤس جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا تھا، کیا وہ 10 لوگ واقعی گیس دھماکے سے مرے تھے؟ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کمرے میں ہوا کی نکاسی تھی۔ اصولی طور پر اگر گیس وال کھل بھی جاتا تو اتنا بڑا دھماکہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اسی سوچ میں ڈوبی تھی جب میاں اور برینڈن اسپتال میں جمی سے ملنے گئے۔ بروقت علاج کی وجہ سے جمی اب کافی حد تک صحتیاب ہو چکا تھا۔ چنچل برینڈن نے کہا، اس ویکینڈ شمائل ہمیں کوئن اسکول آف مارشل آرٹس لے جا رہی ہے۔ اس کے دادا کوئن سے بہت قریبی تعلقات ہیں۔ یہ سن کر جمی حیران رہ گیا۔ ان کے گھرانے پر کچھ مسئلہ آیا ہوا تھا۔ اگرچہ اس کے والدین نے کھل کر کچھ نہیں بتایا، لیکن ان کی باتوں سے جمی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ کوئن اسکول سے جڑا ہے۔ اس نے برینڈن کا ہاتھ جوش سے پکڑ لیا اور پوچھا، کیا واقعی شمائل کا مسٹر کوئن سے قریبی تعلق ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا شمائل ان کے گھر کے لیے اچھی سفارش کر سکتی ہے؟ برینڈن ہمیشہ ہی طاقتور مگر کم عقل بچہ تھا۔ جب سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ شمائل لڑکے سے لڑکی میں بدل سکتی ہے، تب سے وہ اس کی بہت عزت کرنے لگا تھا۔ اس پر متضاد یہ کہ جب شمائل نے کہا کہ وہ سالس کی بچی ہے، تو سالس حقیقتاً سامنے آیا اور اس کی حمایت کی، تو برینڈن نے اس کے بعد شمائل کی کسی بھی بات پر کبھی شک نہیں کیا۔ چنانچہ وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں، وہ بہت قریبی ہیں۔ وہ مسٹر کوئن سے کہہ سکتی ہے کہ ہمیں مارشل آرٹ سکھائیں۔ وہ چند لڑائی والے اشارے کرنے لگا اور ساتھ ساتھ ہے اور ہاں کی آوازیں بھی نکالنے لگا، جس سے وہ بچہ نہایت سادہ اور معصوم لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، میں مستقبل میں جنگی دنیا کا ہیرو بننے والا ہوں۔ کون جانے میں اڑنا بھی سیکھ جاؤں اور ایک ناقابل شکست انسان بن جاؤں جو ہوا میں اڑ سکے اور زمین کے اندر گھس سکے، ہے نا میاں؟ میاں نے پوری حمایت کی۔ اس کی بڑی بڑی گول آنکھیں اور اس کے نوکدار چھوٹے چہرے پر اور بھی روشن لگ رہی تھیں۔ وہ زور زور سے تالیاں بجانے لگی اور بولی، ہاں بالکل۔ برینڈن نے اپنا ننھا سا سینہ پیٹتے ہوئے کہا، میں آئندہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ اوکے ڈوکے۔ بستر پر لیٹا ہوا جمی بالکل خاموش رہ گیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد شام کو مسز ہاف مین اس کی دیکھ بھال کرنے آئیں۔ مسز ہاف مین واضح طور پر پریشان اور بدحواس لگ رہی تھیں۔ ان کے جذبات بالکل غیر متوازن تھے اور وہ سخت تھکی ہاری دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بالکل بے بس ہو چکے تھے۔ ہاف مین خاندان نے اپنی تمام تر وسعتیں لگا دی تھیں تاکہ بڑی بہن کو ڈھونڈ سکیں، لیکن انہیں اس کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہ بات بالکل ہی عجیب تھی۔ آخر کار نیو یارک کی انڈر ورلڈ طاقتوں میں ہاف مین ہمیشہ ایک بہتر طور پر ابھرتا ہوا خاندان مانا جاتا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی قبیلہ اکیلا ہی اتنی بڑی خبر کو چھپا کر رکھے۔ آخر کار ان کے کچھ آدمی تو کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کے اندر بھی موجود تھے۔ بڑے خاندانوں میں دیکھ لیں، مثلاً اسمتھ فیملی، ان کے ہاں تو کوئی راز چھپتا ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ مہدی فیملی جیسا بڑا اور کامیاب خاندان بھی کوئی خبر اس حد تک خفیہ نہیں رکھ سکتا تھا، جب تک کہ وہ بالکل ویسا ہی نہ کرے جیسا مسٹر مہدی نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا تھا کہ کسی کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں تھی۔ مگر بڑی بہن تو جیسے ہوا کی طرح غائب تھی۔ یہ ناممکن تھا۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا تھا اگر تمام خاندان مل کر اسے بچا رہے ہوں۔
چھوٹے جمی کی آواز نے ماں کو جو اپنی سوچوں میں گم تھی حقیقت کی طرف واپس کھینچا۔ اس نے کہا، ممی، کیا آپ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ شمائل مسٹر کوئن کو جانتی ہے، آپ اس سے کہہ سکتی ہیں کہ وہ مدد کرے۔ مسز ہافمین، انہیں لگا جیسے وہ سننے میں غلطی کر رہی ہیں۔ کیا کہا؟ جمی بولا، یہ سچ ہے، برینڈن نے کہا تھا شمائل ان سب کو کوئن اسکول آف مارشل آرٹس لے جا سکتی ہے، اور وہ مسٹر کوئن سے بہت قریبی تعلق رکھتی ہے۔ وہ انہیں دادا کوئن کہہ کر بلاتی ہے۔ مسز ہافمین، انہوں نے بے ساختہ کہا، یہ سب بکواس کہاں سے سن لی تم نے؟ مگر اچانک انہیں یاد آیا کہ پچھلی بار جب انہوں نے پروین کی تشخیص پر اعتماد نہیں کیا تھا تو جمی کے علاج میں دیر ہو گئی تھی اور ان کے بیٹے کی جان تک جا سکتی تھی۔ لہذا انہوں نے اپنی بات واپس لی اور پیشانی پر شکن ڈال کر جمی کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ان سے بعد میں پوچھ لوں گی۔ جب جمی نے دیکھا کہ اس کی ماں آخرکار اس کی بات سن رہی ہے تو اس نے سر ہلا کر کہا، اچھا۔ جمی اب تقریباً صحت یاب ہو چکا تھا اور 2 دن میں اسپتال سے فارغ ہو جانا تھا۔ وہ اب بھی سو جانے سے پہلے بار بار یہی کہہ رہا تھا، شمائل، برینڈن اور باقی سب کو ویکینڈ پر کوئن اسکول آف مارشل آرٹس لے جائے گی۔ ممی، میں بھی جانا چاہتا ہوں، کیا میں جا سکتا ہوں؟ جب تک تم صحت یاب ہو جاؤ تم کچھ بھی کر سکتے ہو، اب سو جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ جب جمی سو گیا تو مسز ہافمین اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے جارڈن کو فون کیا اور کہا، مجھے لگتا ہے کہ مس پروین کا کوئن اسکول آف مارشل آرٹس سے تعلق ہے۔ جارڈن حیران ہوا۔ یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ مسز ہافمین نے جمی کی باتیں اسے بتائی، پھر بولی، مجھے نہیں پتا کہ شمائل صرف شیخی مار رہی ہے یا سچ بول رہی ہے۔ ہائے، آج کل کے بچے بھی کتنے مشکل ہیں، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا۔ جارڈن زور سے ہنس پڑا۔ کیا تم واقعی 5 سال کے بچے کی بات پر یقین کر رہی ہو؟ ہاں ہاں ہاں، بھول گئی ہو کیا جب جمی اسکول سے آیا تھا اور کہا تھا کہ وہاں بڑا سا شیر ہے اور وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں وہ اسے کھا نہ جائے تاکہ وہ کنڈرگارٹن کی کلاسز سے بچ سکے؟ مسز ہافمین، جارڈن نے مزید کہا، اور ایک بچہ تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ ملک کے لیڈرز کو جانتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس نے انہیں صرف ٹی وی پر دیکھا تھا۔ مسز ہافمین، تمہیں بچوں کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر واقعی مس پروین کا کوئن اسکول آف مارشل آرٹس سے تعلق ہوتا تو کیا پال اس پر ظلم کرنے کی ہمت کرتا؟ مسز ہافمین ششدر رہ گئیں۔ وہ پھر اسے تنگ کر رہے ہیں؟ کیا تم نے اس کی مدد کی؟ مس پروین تو جمی کی محسنہ ہیں۔